کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود و نصارہ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، آپس میں ان کے فرقے بنے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اللہ چاہتا تو لڑائیاں ختم کر دیتا، سب کو زبردستی ہدایت پہ ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے اور یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے رہیں گے، اور اسی میں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اہل حق کو فالو کرتا ہے یا اہل باطل کو۔ تو آج بھی ہمیں ان اختلافات میں، فرقہ واریت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون بحث کر رہا ہے، کون غلط راستے پہ چل رہا ہے، کون صحیح راستے پہ چلتا ہے، ہم سے ہمارے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قرآن اس مضمون کو بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور اللہ نے بتا دی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کوئی خرید و فروخت اور کوئی دوستی اور شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس دن سے پہلے کے لیے آپ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا تصور ہے وہ زیادہ تر منتیں کچھ مانی بھی ہوتی ہیں لوگوں نے، کچھ بیماروں کے صدقے نکالے جا رہے ہوتے ہیں ان کے سر پہ سے گھما کے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ عاملوں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ کریں، وہ اس کے مریض کے سر پہ گھمانا تو بالکل ایک بدعت عمل ہے، لیکن ویسے ہی صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ لیکن قرآن جس خرچ کرنے کو فوکس کرتا ہے نا زیادہ، وہ ہے آخرت کے لیے۔ ایک آخرت کا دن آنے والا ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا ہمارے سامنے اور جہنم کی آگ ہوگی، تو اس وقت ہم یاد کریں گے کہ کاش اس اللہ کے اس غضب سے بچنے کے لیے ہم نے دنیا میں کچھ صدقہ اور خیرات کیا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ کے غضب کو اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کرنے چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ دیکھیں گے ان آگے سورہ بقرہ کے ان رکوع میں خرچ کرنے ہی کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اتنی فضیلت سنیں خرچ کرنے کی اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو خرچ کرنے کا عادی نہ بنائیں۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آج جو اس دن کے لیے انویسٹ کر دیا بس وہی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ کافر یا تو صدقہ کرتا نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو آخرت کے لیے نہیں کرتا۔ مسلمان صدقہ کرتا بھی ہے اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور آخرت کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اب اللہ کتنی بڑی ذات ہے جس کے لیے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں جو آیت الکرسی کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ اس کی تفسیر میں کر چکا ہوں تو اس کی کچھ فضائل بیان کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان ان کے قریب نہیں پھٹکتا۔ تو یہ جو پلیتے اور لوگ عملیات اور بندر کے پنجے اور خون کی چھینٹیں، یہ جو فضول چیزوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ کوئی شیطان اور آصب آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ البتہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نماز سے مراد بالکل فرض کے بعد ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام والی مختصر دعا پڑھیں اور پھر سنتیں پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ تو یہ دونوں علماء کی رائے ہیں اور دونوں کی طرف دلائل ہیں۔ میرے جو رجحان ہے وہ دوسری رائے کی طرف ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے تو اور سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، یعنی گھر جا کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض سے بعد جو ہے وہ فرض کی جب تکمیل ہوتی ہے سنتوں کے بعد، تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ تو دونوں رائے ہیں علماء کی، جو کوئی کسی بھی رائے پر عمل کر لے۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے، اس کا بچوں کو یہ سکھا دینی چاہیے، اور تاکہ وہ بھی ان فضول جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں آصب یہ اس طرح کی چیزیں، ان سے حفاظت رہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اس میں بھی ایک علمی نقطے کی بات کیا ہے کہ یہ جو بار بار غیر مسلم نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے،
تو اسلام تلوار کے زور سے پھیل ہی نہیں سکتا، کیونکہ تلوار کے زور سے تو اسلام میں داخلے پر اسلام نے ہی پابندی لگا دی ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان کر نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے حکومت قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، وہ تو ساری دنیا ہمیشہ سے اٹھاتی رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں وہ فوجی طاقت کی بیس پر ہیں، اگر ان کے پیچھے یا تو ان کو سپورٹ کوئی اور فوج کرتی ہے یا وہ خود اپنی ملک فوج بناتے ہیں۔ جاپان کا امریکہ سے ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، تو امریکن آرمی جاپان کی حفاظت کرے گی اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو طاقت ہی کے بل بوتے پر انسان حفاظت کرتا ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، لیکن اسلام میں زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسلام کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ مضبوط چھلا۔ تو جو لوگ ڈپریشن میں اسٹریس میں رہتے ہیں نا اور ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو اسلام دعوت دے رہا ہے کہ تم گمراہی میں اور حیران سرگردان وادیوں میں جیسے کوئی پاگل گھوم رہا ہوتا ہے نا، تم گھومتے رہو گے۔ تمہارے پاس بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صرف اسلام۔ تو اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے تھام لو۔ لن فصام لہا، یہ چھلا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تم نے چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے۔ تو اسلام آپ کو نہیں چھوڑے گا، اسلام آپ کا ساتھ دے گا، اسلام آپ کو گمراہی سے نکالے گا، اسلام آپ کو ٹریک بتائے گا، اسلام سیدھا راستہ بتائے گا، اس پہ چلائے گا، چلانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا۔ تو اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم اس چھلے کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہیں، اور تھامتے ہیں تو کمزوری کے ساتھ۔ آج اسلام پر چلیں گے، کل بیوی نے کچھ الٹی بات کر دی تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے اسلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ بیوی شریعت پہ چلتی ہے، شوہر اگر کچھ پابندیاں لگا دے تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی ماں باپ کے آنے میں اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے، کبھی ماحول کی، یہ بارات کے کھانے اور یہ جہیز وہیز کیا، یہ تو سب اسلام کو چھوڑنا ہے نا۔ یہ تو جتنی باطل رسومات ہیں ان میں جو ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے نہیں تھامتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا جو نبی کو نبی مان لے، اللہ کو اللہ مان لے، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لے۔ حقیقی معنوں میں جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو اسلام کا ٹیسٹ پتہ چلے گا اور اسلام کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے کافر کو، اور اہل اسلام کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے کا سفر چلتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ لیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے جائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس میں 3 صفات ہو۔ نمبر 1 وہ عقل بھی رکھتا ہو، نمبر 2 جس کام کا مشورہ لیا جا رہا ہے اس میں اس کو تجربہ بھی ہو، تیسری بات یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ پرہیزگار آدمی کو اللہ کی طرف سے خاص قسم کی گائیڈنس ملتی ہے جو گناہگاروں کو نہیں ملتی۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، انتہائی ذہین ہو کے بھی بے عقلی کے کام کرتا ہے پھر وہ۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلی جو اس کی نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی عقل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور آپ درست سمت میں آپ کو سوچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔